बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम दो बहनें थीं और हमारी शादी एक साथ हुई थी। फिर साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और उसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर ऐसा ही होता रहा। अगले 5 सालों में उसने 4 बेटियों को जन्म दिया, जबकि मेरे 4 बेटी हो गए। चौथी बेटी के बाद वो बिल्कुल मायूस हो गई और मुझसे कहा कि अगले साल जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ तो वो तुम मुझे दे देना और मेरी बेटी तुम ले लेना। मैं मान गई क्योंकि मेरी बहन की शादी एक अमीर घर में हुई थी, जबकि मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब थे। मेरी बहन ने कहा कि ये बात तुम राज में रखना, इसके बदले हर महीने मैं तुम्हें पैसे भेजती रहूंगी। मैं मान गई क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। वैसे भी मेरा बेटा अच्छे घर जा रहा था और ये बात मेरे लिए बहुत खुशी की थी। हमारी डिलीवरी का वक्त आया तो हम दोनों एक क्लिनिक पहुंच गईं। दरअसल ये क्लिनिक मेरी बहन की दोस्त का था और उसे हमने पहले से सब कुछ बता दिया था। वो हमारे राज में शरीक थी, इसलिए हमने बेफिक्री से बच्चों को एक ही दिन जन्म दिया। मैं होश में आए तो नर्स ने मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दिया और जैसे मैंने अपने बच्चे के जिस्म से कपड़ा हटाया तो मेरी रूह तक लरस गई, क्योंकि वो तो एक मेरा नाम शैला है और हम 2 बहनें हैं। मरियम मुझसे 2 साल बड़ी थी, मगर इत्तेफाक से हम दोनों बहनों की शादी आगे पीछे ही हुई। मेरे लिए अच्छा रिश्ता आया तो हमारे वालिदैन ने हाँ कह दी और कहा कि हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेंगे, क्योंकि हमारे वालिदैन इतने अमीर नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम दोनों बेटियों की शादी इसलिए साथ करेंगे ताकि डबल खर्चे से बचा जा सके। फिर अल्लाह ने हमारे वालिदैन की दुआएं सुन ली और मरियम के लिए भी एक रिश्ता आ गया। ये रिश्ते वाले देखकर तो हम सब हैरान रह गए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं थे। मेरा होने वाला शौहर एक दफ्तर में मुलाजिम था और उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, जबकि मरियम के ससुराल वाले बहुत अमीर थे और उसका होने वाला शौहर अपना कारोबार करता था। उसके पास गाड़ी और बहुत सारा घर था। सब ने कहा कि मरियम को उसके सब्र का फल मिला था, क्योंकि जब उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे तब उसने अम्मी अबू से कह दिया कि आप लोग शैला की शादी कर दें और मेरी वजह से उसकी शादी ना रोकें। खैर ये उसका नसीब था कि उसे इतना अच्छा घर मिलने वाला था। यूं 2 महीने बाद ही हम दोनों बहनों की शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई और यूं हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो गईं। मगर एक हफ्ते बाद ही जब मैं मेके गई तो मरियम अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मेके आ गई और मैंने देखा कि वो बहुत खुश थी। खुश तो मैं भी बहुत थी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था और ससुराल वाले भी अभी तक बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे। यूं हमारे वालिदैन हमें खुश देखकर बहुत पुरसकून हो गए, क्योंकि वालिदैन के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं होती कि उनकी बेटी अपने घरों में शादो आबाद रहें। और यूं हम दोनों वो पूरा एक हफ्ता अपने घर वालों के साथ गुजारा। जिस दिन हम दोनों ने ससुराल वापस जाना था उस दिन इत्तेफाक से बारिश हो गई। मरियम का शौहर उसे गाड़ी में आकर ले गया, मगर मेरे शौहर ने कॉल की कि वो मुझे आज लेने नहीं आएगा, क्योंकि बाहर बारिश बहुत थी और उसके पास बाइक थी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि मैं भीग जाऊं, इसलिए वो मुझे लेने अगले दिन आया और उस दिन बारिश नहीं थी। मैंने सोचा कि काश मेरे शौहर के पास भी गाड़ी होती, लेकिन फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि उसने मुझे भी बहुत सी नेमतों से नवाजा था। यूं मैं ससुराल आ गई और शादी के वो सुनहरे दिन पर लगाकर उड़ गए और अब जिम्मेदारियों वाले दिन आ गए थे। फिर हम दोनों बहनें एक साथ मेके नहीं जा पाती थीं, क्योंकि कभी वो मसरूफ होती और कभी मुझे ससुराल से मेके जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। मगर इसके बावजूद हमारा फ़ोन पर राब्ता था और हम दोनों बहनें एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहती थीं। हमारी शादी को 1 महीना हुआ तो मैंने सबको खुशखबरी सुना दी, मगर मरियम फिर पीछे रह गई। मगर 1 हफ्ते बाद ही वो भी उम्मीद से हो गई और हम सब ने शुक्र अदा किया। इस दौरान हम दोनों बहनें एक दूसरे को अपनी तबीयत के बारे में बताती रहती थीं। इस दौरान हम दोनों की तबीयत खराब रही, मगर चूंकि उसका शौहर पैसे वाला था इसलिए उसके लिए ये वक्त ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि वो बाकायदगी से अपना चेकअप कराती रही। मगर मैं पैसे की तंगी के बहस से डॉक्टर के पास नहीं जा पाई, मगर इसके बावजूद
اللہ پاک نے بہت کرم کیا اور پھر سال بعد میرا بیٹا پیدا ہوا اور اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہی مجھے اپنے سارے درد بھول گئے اور پھر ہم سب انتظار کرنے لگے کہ کب مریم کی ڈلیوری ہو گئی، کیونکہ ان دنوں وہ بھی ہسپتال میں تھیں۔ خیر 1 ہفتے بعد ہی میری بہن مریم نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور ہم سب بہت خوش ہوئے، کیونکہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ویسے بھی اس کے گھر میں دولت کی کمی نہیں تھی، وہاں بیٹی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو جاتی۔ غریب بیچارے کی بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے جہیز کی فکر پڑ جاتی تھی۔ جب میرا بیٹا 1 ماہ کا ہوا تو میں اس کے گھر مبارکباد دینے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سسرال والے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر 2 مہینے بعد میں میکے گئی تو مریم بھی وہاں آ گئی اور ہم نے وہ وقت بہت انجوائے کیا تھا۔ پھر ایسے ہی ہوتا رہا۔ اگلے سال میں پھر سے امید سے ہوئی اور میں نے پھر سے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میرے سسرال والے تو بہت خوش تھے۔ پھر انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ مریم بھی پھر امید سے تھی۔ میں نے دعا کی کہ اس بار وہ بھی ایک بیٹے کی ماں بن جائے، کیونکہ یہ خوشی بھی الگ ہی ہوتی ہے۔ مگر اس بار بھی مریم نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ خیر اس کی قسمت میں یہی تھا۔ میں اس سے ملنے گئی تو وہ کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے سسرال والوں نے دوسری بیٹی کی پیدائش پر کچھ کہا ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی نہیں بھائی، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ میں تو خود ہی یہ سوچ کر اداس ہو گئی کہ کہیں وہ کچھ کہہ نہ دیں، مگر ابھی تک انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ سن کر میں اس سے کہنے لگی جب تمہارے سسرال والے کچھ نہیں کہہ رہے تو تم بھی فکر مت کرو، دیکھنا جلد تم بھی ایک بیٹی کی ماں بنو گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے۔ ان 5 سالوں میں اس نے 4 بیٹیوں کو جنم دیا، جبکہ میرے 4 بیٹے ہو گئے۔ چوتھی بیٹی کے بعد وہ بالکل مایوس ہو گئی۔ مریم کی چوتھی بیٹی 1 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ میرا بیٹا 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا۔ ایک دن میں امی کے گھر گئی تو مریم بھی وہاں آ گئی۔ یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ چوتھی بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والوں کا رویہ کچھ بدل سا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مریم بھی بجھی بجھی سی تھی۔ میں اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی، کیونکہ سسرال والے کتنے امیر اور پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، بیٹوں کی چاہ ضرور رکھتی ہیں۔ اس لیے میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو میرے کچھ کہنے سے پہلے مجھ سے کہنے لگی دیکھو شیلا، میں کب سے تمہیں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی۔ تم میری بہن ہو، اس لیے میرے درد کو سمجھ سکتی ہو۔ اپنی بہن کی یہ بات سن کر میں الجھ گئی اور میں نے اسے کہا کہ تم میری بہن ہو، تمہاری خوشی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی دراصل میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ میری بہن زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی، اس لیے مجھ سے انکار نہ ہوا اور میں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو، تم مجھ سے جو مانگنے والی ہو وہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی دے رہی ہوں۔ یہ سن کر مریم کہنے لگی اگر ہم دونوں جلدی پھر امید سے ہو گئیں اور اگر پھر تمہارا بیٹا پیدا ہوا تو وہ تم مجھے دے دینا، اور اگر میری 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیٹی تم لے لینا۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی، کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا۔ بیٹی ہو یا بیٹا، اسے کسی دوسرے کے سپرد کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر میں جانتی تھی کہ میری بہن بہت مایوس ہو چکی تھی اور یہ سب وہ جذبات میں کہہ رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اب تک اس کے اور میرے بچے ساتھ ساتھ ہوئے تھے، مگر ہو سکتا تھا کہ اس بار ایسا نہ ہو، یا پھر ہو سکتا تھا کہ اس بار ہم دونوں کی ڈلیوری میں 1 ماہ کا فرق ہو۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ہو سکتا تھا کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے، اس لیے میں نے اپنی بہن کی خوشی کی خاطر ہاں کہہ دی۔ یہ سن کر میری بہن مریم نے کہا کہ یہ بات تم راز میں رکھنا، اس کے بدلے ہر مہینے میں تمہیں پیسے بھیجتی رہوں گی۔ پیسوں کا سن کر میں اور بھی لالچ میں آ گئی، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی میرا بیٹا اچھے گھر جا رہا تھا اور یہ بات میرے لیے بہت خوشی کی تھی، اس لیے ہم دونوں نے یہ پلان بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم اپنے خفیہ پلان پر کام کرنے لگے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، مگر میں اس وقت حیران رہ گئی جب اس بار بھی ہم دونوں ایک ساتھ امید سے ہو گئی۔
میں نے یہ خوشخبری مریم کو سنائی تو وہ کہنے لگی کہ تم اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ میں نے بھی فوراً ہاں کہہ دی اور دعا کرنے لگی کہ سب ٹھیک ہو جائے اور ہمارے اس پلان کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ سسرال والوں کی طرف سے تو میں بے فکر تھی، کیونکہ 5 بیٹوں کے بعد اگر بیٹی ہوئی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ بات میرے شوہر کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اگر اسے یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کے بدلے میں اپنی بہن سے پیسے لینے والی تھی تو وہ مجھ سے بہت غصہ ہوتا۔ خیر اس بار میری بہن اس بچے کا سارا خرچہ اٹھا رہی تھی، اس لیے اس کی اور میری ڈاکٹر ایک ہی تھی، اور اس نے ہمیں یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ ہماری ڈیلیوری کا دن بھی ایک ہی تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھیں کیونکہ سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ پھر وقت تیزی سے گزرتا گیا اور یہ 9 ماہ آسانی سے گزر گئے۔ اس بار میری خوراک اچھی تھی، اس لیے میری صحت اچھی رہی، اور یہ سب کچھ میری بہن کی بدولت ہو رہا تھا۔ ہماری ڈیلیوری کا وقت آیا تو ہم دونوں ایک کلینک پہنچ گئی۔ دراصل یہ کلینک میری بہن کی دوست کا تھا اور اسے ہم نے پہلے سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ہمارے راز میں شریک تھی، اس لیے ہم نے بے فکری سے بچوں کو ایک ہی دن جنم دیا۔ میں ہوش میں آئے تو نرس نے مجھے میرا بچہ پکڑا دیا، اور جیسے میں نے اپنے بچے کے جسم سے کپڑا ہٹایا میری روح لرز گئی، کیونکہ یہ تو ایک بیٹی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے نرس سے پوچھا میری بہن کا کیا ہوا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی دعا کر، اس کا کیس ابھی چل رہا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیونکہ اس نے اتنا خرچہ کر لیا مگر میری بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نرس آئی اور اس نے مجھے بتایا مبارک ہو، آپ کی بہن کا بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر میرا دل کیا کہ میں خوشی سے ناچنا شروع کر دوں۔ بالآخر اللہ نے ہماری دعائیں سن لی تھیں اور اس کا اپنا بیٹا پیدا ہو گیا۔ یوں ہم نے اپنے سسرال میں اطلاع دی اور ہم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، کیونکہ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کی محبت میں بہت غلط حرکت کرنے جا رہی تھیں۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتی ہیں اور اس جلد بازی میں بعض اوقات بہت غلط فیصلے کر لیتی ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ زمین پر ایک پلاننگ ہم انسان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک پلاننگ ہمارے لیے ہمارا اللہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ ہمارے لیے بہتری کرتا ہے۔